جو اختلاف تھا ان اختلافات کی نوعیت کیا تھی، کیفیت کیا تھی؟ کہہ رہے ہیں دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں عربی عبارت، ان الصحابۃ تنازعوا مسائل الاحکام، یقیناً صحابہ کرام تنازع من اختلاف کیا، فی کثیر من مسائل الاحکام، احکام کے بے شمار مسائل میں صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف تھا، قامت بینہم مناقشات وردود حول بعض القضایا، قامت بینہم، قامت مانے قائم ہوا ان کے درمیان، مناقشات ڈسکشن، وردود سوال و جواب، رد کہتے ہیں، کوئی سوال کرے کوئی جواب کرے اس کا کوئی جواب دے، اس کو رد کہتے ہیں، ردود کہتے ہیں، تو ان کے درمیان مطلب بھی جی مطلب ڈیبیٹ ڈسکشن کہیں گے ہم ہاں رد کو. ڈیبیٹ کہہ سکتے ہیں، ڈیبیٹ جی جی جی، کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان بھی ڈسکشن ہوئے، ڈیبیٹ ہوئے، حول بعض القضایا، بعض قضایا کی، بعض قضایا میں، بعض مسائل میں صحابہ کرام کے درمیان بھی مناقشہ ہوا، حوار ہوا، ڈسکشن ہوا اور ڈیبیٹ ہوا. اسباب ذلك يرجع الى تفاوتهم، کہہ رہے ہیں کہ اسباب ذلك، اس کے اسباب کیا تھے، اس کے ریزنز کیا تھے، کہہ رہے اسباب ذلك الى تفاوتهم، اس کا سبب ہوتا ہے، اس کا سبب جو ہے مانا جاتا ہے الى تفاوت، تفاوت مانے الگ الگ، الگ الگ ہونے کی وجہ سے، فی الاخذ بالرائے، رائے کے معاملے میں ان کی رائے، رائے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نئے مسئلے میں جس میں قرآن و سنت سے صاف رہنمائی نہ ہو، اس میں رائے دینے کے معاملے میں ان کے درمیان بھی اختلاف تھا، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام خاموش رہ جاتے تھے، مطلب وہ ان ساری چیزوں میں خاموش رہتے تھے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے، اور انہیں یہ ڈر رہتا تھا کہیں جو ہے ہم کلام اللہ یا کلام الرسول کے خلاف نہ چلے جائیں، اس ڈر کی وجہ سے وہ خاموش رہتے تھے. اور بہت سے صحابہ کرام، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات کے قائل تھے کہ جو ہے ہم اپنی رائے بھی نئے مسائل میں دیں گے. تو ان کے درمیان اس معاملے میں الگ الگ رائے ہونے کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوا، کیونکہ وہ صحابہ کرام خاموش رہتے تھے، کوئی رائے نہیں دیتے، دوسرے صحابہ کرام جو ہے اپنی رائے دیتے تھے، تو یہ بھی اختلاف کا ایک سبب تھا. تو رائے کے معاملے میں ان کی آرا یا ان کے قول کے اختلاف کی وجہ سے بھی ان کے درمیان بہت سے مسائل میں اختلاف ہوئے. اس کے بعد جو ہے اب اگلا ہے اسباب و اختلاف الصحابہ. اب ایک ایک اسباب کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف تھے اس میں پہلا سبب کیا تھا، الاختلاف فی فہم النص، الاختلاف فی فہم النص. نص جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، نص کا مطلب ہوتا ہے ٹیکسٹ، لیکن جب عربی کتابوں میں یا فقہ کی کتابوں میں نص، صرف نص کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نصوص قرآنیہ اور نصوص سنہ، کلام اللہ اور کلام الرسول. نص سے مراد اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. تو پہلا سبب کیا تھا، الاختلاف فی فہم النص، کلام اللہ اور کلام الرسول کے سمجھ میں اختلاف. ایک آیت ہے، کوئی کچھ مفہوم سمجھ رہا ہے، کوئی کچھ مفہوم سمجھ رہا ہے، اور ہر ایک کے پاس اپنی وجہ، سبب، اس کے پاس دلیل ہے سمجھنے کی. کچھ مثالیں ابھی آئیں گی. کریں کہ النص التشریعی، نص کیا ہے، النص التشریعی یعنی قانونی یا شرعی نصوص. النص التشریعی کا مطلب ہوتا ہے شرعی نصوص. کہہ رہے ہیں کہ اما قطعی الدلالہ الذي لا يحتمل الا معنى واحدا ولا سبيل فيه الى الاختلاف. کہہ رہے ہیں کہ اما قطعی الدلالہ، چاہے وہ قطعی الدلالہ ہو، جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ظنی الدلالہ یا قطعی الدلالہ سے کیا مراد ہے. قطعی الدلالہ سے مراد یہ ہے کہ جس میں ایک سے زائد رائے کی گنجائش نہ ہو. ظنی الدلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک سے زائد مفہوم نکل سکتا ہے، تو اس کو ظنی الدلالہ. دلالہ کا مطلب ہوتا ہے دلیل
بنانا. تو کوئی ایسی دلیل جو قطعی ہو، قطعی کا مطلب ایک سے زائد رائے کی، ایک سے زائد معنی کی گنجائش نہ ہو. ظنی الدلالہ کہتے ہیں کہ ایسی دلیل کو جس میں ایک سے زائد معنی یا ایک سے زائد مفہوم کی گنجائش ہو. اسی طرح اما قطعی الدلالہ، چاہے وہ قطعی دلیل ہو، الذی لا يحتمل الا معنى واحدا، کہہ رہے ہیں کہ جس میں ایک سے زیادہ مفہوم نہیں نکل سکتا ہے، ولا سبیل فیہ الی الاختلاف، اور اس میں کوئی سبیل کہتے ہیں راستے کو، اختلاف، اور اس میں کوئی اختلاف کا راستہ نہیں بچتا، یعنی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا معنی ایک ہے. مثال کے طور پر وہ جیسے قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں، انبیاء قصے بیان کیے گئے ہیں، تو ایک تاریخ ہے، فلاں آدمی فلاں قوم کے پاس گئے، انہوں نے دین کی تبلیغ کی، دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، تو اس میں جو ہے کوئی ایک سے زائد معنی نہیں نکل سکتا ہے. اس کی بات جو کہہ رہے ہیں کہ او ظنی الدلالہ الذي يحتمل اکثر من معنی، یا تو دلالہ میں مفہوم میں ظنی ہو، ظنی، ہاں آگے الذي يحتمل اکثر من معنی، جس میں ایک سے زائد معنی پنہا ہو، جس میں سے ایک سے زائد معنی پائے جاتے ہوں، جس میں سے ایک سے زائد معنی شامل ہوں. وجاءت فيه اختلاف الصحابہ، وجاءت فيه اختلافات الصحابہ، اور اس میں صحابہ کرام کا اختلاف بھی موجود ہو. ایک سے زائد دلائل ہیں اور اس میں صحابہ کرام نے بھی اختلاف کیا ہو. یہاں ایک مثال دی جا رہی ہے، مثال لفظ القرآن، یعنی فی القرآن قال عمر وابن مسعود انه فترة الحیض، وقال زید بن ثابت انه فترة الطہر. دیکھیے قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، ایک منٹ، کہاں سے یہ لفظ آیا ہے کا، ابھی میں ایک منٹ ڈھونڈتا ہوں. کس کو یہ حافظ ہے؟ جی کہاں پر یہ کس لفظ کس میں آیا ہے یہ؟ ایک منٹ دیکھیے یہ اصل میں یہ جو ہے، دیکھیے یہ طہر کا مطلب ہوتا ہے، القر کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیے سب جانتے ہیں، آپ لوگ بڑے بھی ہیں، کہ جس طرح آدمی کو انزال ہوتا ہے اسی طرح سے عورتوں کو بھی جو ہے حیض آتا ہے. ایک منٹ میں آیت نکال دوں تب اس سے گفتگو کرتے ہیں. نعم 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 سمجھ گئے. ہے کہ عورت کو جب طلاق تین مراحل ہے، ٹھیک ہے، تین مراحل ہے. تو جب طلاق عورت کو دیا جاتا ہے تو اس سے مراد، القر سے مراد کیا ہے؟ کیا حیض کا پیریڈ مانا جائے یا پاکی کا پیریڈ مانا جائے؟ مثال کے طور پر اس میں زیادہ سے زیادہ 10 دن کا فرق ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آدمی نے، عورت پاک ہو گئی، حیض سے پاک ہو گئی، آج کون سی تاریخ ہے؟ مثال کے طور پر آج 27 تاریخ ہے، ٹھیک ہے، 27 تاریخ ہے، 27 تاریخ کو پاک ہو گئی. اگر میں پروسیس بتا رہا ہوں طلاق کا، یہ طلاق آج اس نے کسی آدمی نے طلاق دی، ٹھیک ہے. اب جو دوسرا جو طلاق دے گا، دوسرا جو طلاق دے گا وہ کب دے گا؟ اب یہ مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد پاکی لی جائے یا حیض، یہ کیا کہتے ہیں، حیض کا پیریڈ مراد ہوگا یا پاکی کا پیریڈ مراد ہوگا؟ مثال کے طور پر جب عورت پاک ہو جاتی ہے تو اس نے ایک طلاق، کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دیا، اس کے بعد جب اسے دوسرا طلاق دینا ہے تو کب وہ دوسرا طلاق دے گا؟ کیا وہ جب دوسرا پیریڈ شروع ہوگا تب وہ طلاق دے گا، یا جو دوسرے پیریڈ سے جب وہ عورت پاک ہو جائے گی تب وہ طلاق دے گا؟ ایک رائے یہ ہے کہ جب دوسرا پیریڈ شروع ہو جائے تب دوسرا طلاق واقع ہوگا، اور ایک رائے یہ ہے کہ جب دوسرے پیریڈ سے عورت پاک ہو جائے گی جب وہ طلاق واقع ہوگی. مثال کے طور پر آج 27 تاریخ ہے، اگلے مہینے میں مثال دے رہا ہوں، اس میں ڈیٹ میں فرق ہوتا ہے،
آج 27 تاریخ ہے، اگلے مہینے میں عورت کو دوسرا پیریڈ آیا، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ جو ہے یہ فترت الحیض ہے، تو اس کا مطلب اگلے مہینے میں 27 تاریخ کو وہ دوسرا طلاق دے گا۔ لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد پاکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 27 دن کے بعد 27 تاریخ کو پھر وہ ناپاک ہوتی ہے، پھر جب وہ پاک ہوگی عورت، مثال کے طور پر ایک ہفتے میں وہ پاک ہو جائے گی۔ 27 اگر آپ جوڑیں گے تو اگلے مہینے کی 3 یا 4 تاریخ کو جو دوسرا طلاق واقع ہوگا وہ مہینے کی تیسری یا چوتھی تاریخ کو دے۔ اسی طریقے سے تیسرا طلاق دینا ہے تو پھر وہ تیسرے مہینے کے، جن کے بقول فترت الحیض ہے، تو وہ تیسرے مہینے کی 27 تاریخ کو دے گا۔ اور جن کے بقول جو ہے پاکی مراد ہے، اس کا مطلب اگلے مہینے کے 3 یا 4 تاریخ کو وہ طلاق دے گا۔ گویا کہ 7 دن کا فرق ہوتا ہے، 7 دن کا جو ہے فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ اور کیوں اس میں اختلاف ہوا ہے؟ اس لیے کہ جو ہے قر کا لفظ دونوں معنی میں آتے ہیں، فترت الحیض بھی مراد ہے، منتھلی پیریڈ بھی مراد ہے، اور فترت الطہر بھی مراد ہے، پاکی کے ایام بھی مراد ہے۔ لفظ یعنی لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے دونوں معنی صحیح ہیں، اس لیے صحابہ کرام کے درمیان اس میں اختلاف ہے۔ تو یہ کہہ آیت رہے ہیں وہ کہ بقرہ میں ہے، کیا والمطلقات دیکھیے، اور يتربصن تربصنا کیا ہے وہ متعلقات یتربصنا، بأنفسهن ثلاثة قروء۔ ہاں جی ثلاثۃ قروء، جی 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 ہاں، تو اسی سے ثلاثۃ قروء جو ہے تو صحابہ کرام کے درمیان جو ہے وہ جی وہ ہاں، تو اس لفظ میں کہہ رہے ہیں والمطلقات ہاں جی جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو 228 ہے، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، عورتیں جو ہے انتظار کریں خود بخود 3 قر۔ تو 3 قر سے مراد کیا پاکی کے ایام لیے جائیں گے یا پھر جو ہے یہ منتھلی ایام لیے جائیں گے؟ تو صحابہ کرام کے درمیان قر کے معنی میں اختلاف ہونے کی وجہ سے رائے میں اختلاف ہوا، یعنی گویا کہ یہ فہم النص میں آیا ہے، فہم النص میں آیا ہے۔ استاد یہ مطلب جو آپ طہور جی کا بتا رہے ہیں کیا ہے مجھے نہیں پتا، کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آپ نے بتایا ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں پیریڈ مطلب کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا۔ ہاں پھر اسی لیے یہ میں کہہ رہا ہوں، جس طرح آدمی جب بالغ ہو جاتا ہے، آپ لوگ بالغ ہو گئے ہیں، تو آپ لوگوں کو جو ہوتا ہے کیا انزال آتا ہے۔ انزال کا مطلب یہ ہوتا ہے منی کا اخراج ہوتا ہے، اسپرم جو ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد آدمی کا جو کچھ دنوں کے بعد منی کا اخراج ہوتا ہے، اور جب منی کا اخراج ہوتا ہے تو آدمی کے اوپر غسل واجب ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف تھا، تمام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتے تھے، لیکن کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مثال ہے، لم یکن الصحابۃ علی درجۃ واحدۃ فی معرفۃ السنہ، صحابہ کرام جو ہے سنت کی جانکاری کے سلسلے میں ایک مقام پر نہیں تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثهم فی المسجد والسوق والبیت وغیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے تھے، انہیں دین کی باتیں سکھاتے تھے، مسجد میں بھی، بازار میں بھی، گھر میں بھی، اور اس کے علاوہ دوسرے مقاموں۔ وکان یسمعه عند کثیر عدد کثیر احیانا، کہنے وکان یسمعه، سمع میں نے سننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے تھے، عدد کثیر احیانا یعنی ایک جنب غفیر، ایک بڑی تعداد، صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد آپ کو سنتی تھی، وعدد قلیل احیانا، اور کبھی کبھی جو ہے بہت ہی کم صحابہ سنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سنتے تھے۔ اسی مثال تھے صحابی واحد، ہو سکتا ہے ایک صحابی ہو، او احدى زوجات رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقط، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بیوی ہو۔ ولذلك كان يسأل بعضهم بعضا، اسی لیے صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے تھے کہ کیا کوئی نئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ملی ہے، یعنی گویا کہ ان کے اندر علم کی جستجو ہوتی تھی، علم کی تڑپ ہوتی تھی۔ اگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ نہیں اس طرح کی بہت سے روایات ایسی آتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام نے باقاعدہ باری باندھ دی تھی
کہ آج آپ حضور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رہیں گے، کل میں رہوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتائیں گے آپ مجھے بتائیں گے. اس طرح کے صحابہ کرام جو ہے باقاعدہ باری بھی لگائی تھی بہت سے صحابہ کرام نے. استاد جائے جی الوقت ینتہی. ہاں جی جی وقت انتہی. جی تو انشاءاللہ یہ جو ہے ہم اگلی یہ جو ہے یہ العلم بالسنہ کے سلسلے میں جو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس پڑھیں گے.